السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ 20واں پارہ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 60، آیت نمبر 60۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ ان کاموں میں شریک نہیں بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ایک سادہ سی نظر میں ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کائنات ناقابل قیاس حد تک بہت ہی بڑی ہے، بہت عظیم ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور پھر اس میں مختلف طرح کی تخلیقات، کچھ آسمانوں میں، کچھ زمینوں میں، اور کچھ زمین کے اندر، کچھ زمین پانی میں، یہ سب کچھ کوئی دیوتا یا دیوی نہیں کر سکتا۔ یہ محض کچھ طبعی قوانین کے بلبوتے پر خود سے خود نہیں ہو گیا اور نہ خود سے خود چل سکتا ہے۔ اس کے پیچھے ہمارا عظیم رب ہے جس کو لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر کے پوچھتے ہیں اور ان کو گم کر دیتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں، اور بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کائنات پر غور و فکر کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ یعنی کسی انسان یا بت کے یا کسی فرشتے کے بس کی بات نہیں کہ اپنے سے کروڑوں گنا بڑی کوئی چیز بنا سکے۔ یعنی جس پہاڑ سے ایک بت تراشا گیا ہے یا جس درخت سے ایک بت بنایا گیا ہے، اس کا سائز آپ دیکھیے، اور دنیا میں پائے جانے والے پہاڑی سلسلے اور درختوں کی تعداد اور جنگلوں کی تعداد اور ان کا پورا نظام آپ دیکھیے، تو ایک سادہ سی بات ہے اور ایک بچے کی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ایک درخت سے بنا ہو، ایک پتھر سے بنا ہو، وہ ان سب چیزوں کا بنانے والا بھی ہو۔ وہ تو اس سے باہر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ یقیناً اللہ رب العزت ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ زمین پر زندگی قائم کرنے کے لیے بارش برسائی اور زمین کے اوپر دریا، سمندر بنائے اور نباتات اگائیں تاکہ جانور اور انسان زندہ رہ سکیں، کیونکہ اگر نباتات نہ ہوں، اگر زمین صرف ایک بنجر زمین ہو تو ہمیں نہ سانس آئے اور نہ ہی ہمارے کھانے کو کچھ اور ہو، اور زمین پر زندگی مشکل ہو جائے، دوبر ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ تو انسان جب کوئی درخت لگاتا ہے یا گٹلی کے ذریعے سے یا کسی نرسری سے پودا لا کر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے خود کبھی ذاتی طور پر تجربہ کیا ہو کہ لگانے کے بعد انسان کا دھیان اس میں ایسے ہی لگا رہتا ہے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک بچے کے اندر ماں کا دھیان ہوتا ہے کہ یہ پودا کتنا بڑا ہو گیا ہے، کہیں اس کو گرمی تو نہیں لگ رہی، کہیں زیادہ سردی تو نہیں لگ رہی، پتے کیوں پیلے ہو رہے ہیں، یہ بڑھ کیوں نہیں رہا، یہ کب بڑا ہوگا۔ یعنی جس کو واقعی پودوں سے محبت ہو، وہ اسے حقیقی طور پر اگانا چاہتا ہو، باغ لگانا چاہتا ہو، تو اس کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کچھ غلط ہو جائے تو انسان اسے سیدھا بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، تجربوں اور مشاہدوں سے انسان نے کئی چیزیں اپنی درست کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل تخلیق اور اس تخلیق کے بعد اس تخلیق کو قائم رکھنا اور اس میں زندگی پیدا کر دینا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ ہم تو صرف درخت لگاتے ہیں، اگاتا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی انہیں بڑھاتا ہے اور انہیں پھل دینے کے قابل اور مزید بڑھنے کے قابل کرتا ہے۔
کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی تیز رفتار چلتی زمین کو، جس کی رفتار بھی دو رخی ہے، یعنی دو طرح سے گھوم رہی ہے، اس کے اوپر زندگی قائم کر دی، اسے باعث سکون بنایا، اور ہم اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کسی قسم کا کوئی ارتعاش اور ہلکی سی بھی آپ کو سرسراہٹ فیل ہوتی ہے؟ کیا آپ کسی دوڑتی ہوئی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی حیرت کی بات ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کو جائے سکون بنایا، بلکہ وجعل خلالہا انہارا، اور اس کے اندر دریا رواں کیے، وجعل لہا رواسیا، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑی، وجعل بین البحرین حاجزا، اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کیے جو نظر ہی نہیں آتی، لیکن وہ رکاوٹیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور ان کی بھی حدود ہیں کہ کہاں تک کھارا پانی ہوگا اور کہاں سے میٹھا پانی شروع ہوگا۔ یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے الہ جو یہ کرے؟ الہ مع اللہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس نے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو اس زمین میں پیدا کیا، بلکہ ان کی حاجات بھی پوری کرتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، اور ان کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ مضطر وہ ہوتا ہے جو اتنا مجبور ہو کہ اپنی ذات میں کہ کسی کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کے کوئی مددگار نہ ہو، یعنی جس کی کوئی اور تکلیف دور نہ کر سکتا ہو، ایسے شخص کو مضطر کہا جاتا ہے۔ تو مضطر کی جس کی کوئی نہ سننے والا ہو اس کی بھی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، یعنی جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور پھر وہ تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے، ایک کے بعد ایک نسل زمین پر لاتا ہے اور زمین کی آبادی کا سامان کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو اس کی مخلوق میں سے کوئی انسان پکارے یا کوئی اور مخلوق پکارے، وہ ان سب کی دعا سنتا ہے۔ اور مخلوق کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں جب بارش نہیں ہوتی، اور وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر دعائیں کرتی ہیں۔ تو صرف ہم نہیں پکارتے جب بے قرار ہو جاتے ہیں، مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے، اور وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، لیکن تم کم ہی سوچتے ہو کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا اور برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی واپس بھی وہی کرتا ہے۔ یعنی زندگی قائم ہونا کوئی اچانک ہو جانے والی چیز نہیں، اس کے پیچھے بہت سے عوامل درکار ہیں۔ جیسے زندگی قائم رہنے کے لیے انسان کو غذا، پانی، ہوا، دھوپ اور بے شمار چیزیں چاہیے، اسی طرح زندگی کے وجود میں آنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں چاہیے۔ مت سوچیں کہ وہ ایسے ہی افراتفری میں وجود میں آ گئیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے کیا ہے۔ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یعنی اتنے بندوبست اور اتنے انتظامات اللہ کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی یا تو دلیل سے بات سمجھاؤ یا پھر ایک اللہ کے آگے سر جھکا دو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جن کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں انہوں نے زندگی کا آغاز کیا یا وہ زندگی قائم کرتے ہوئے ہیں تو خود مردہ ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ خود کب اٹھیں گے۔ تو جو سو رہا ہو یا فوت ہو چکا ہو، وہ دوسرے کو جو جاگ رہے ہیں ان کا ذمہ کہاں سے لے سکتا ہے، اور ان کو کہاں سے کھلا پلا سکتا ہے، اور ان کی زندگی کو کب قائم کر سکتا ہے؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ ان سے تو آخرت کا علم ہی گم ہو گیا، یعنی آخرت کے بارے میں یہ نہیں جانتے، بلکہ یہ ان کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ آخرت کے بارے میں جانتے نہیں، اور آخرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ عقیدے کی یہ ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ اس لیے جب انسان اپنی انتہا کو نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا یا
اس کی کیسے پوچھ گچھ ہوگی، یا نعمتیں دیے جانے کے بعد اس سے کیسے کیسے سوال ہوں گے، تو پھر وہ آخرت کے بارے میں تیار ہونے نہیں کرتے، تو شک میں ہیں۔ جب کوئی آخرت کے بارے میں شک میں ہوتا ہے تو پھر اس کی دنیا کے امور بھی درست نہیں ہو سکتے، اور جو آخرت کے بارے میں شک میں رہنے والے ہیں، جو ہی موت آتی ہے تو وہ سارے شک دور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں اور فرشتہ حساب کرتا ہے تو پھر انہیں کوئی شک نہیں رہتا، اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس دن ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ شک کی وجہ سے کہتے ہیں۔ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں۔ نہیں، انسان جب ماننا نہیں چاہتا اور آخرت کے حساب کو دیکھنا نہیں چاہتا تو پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے کہ یہ سب کچھ تو پرانی کہانی ہے جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو، یعنی آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ اگر یہ نہیں مانتے اور حماقت کا ثبوت دیتے اور عذاب پر اصرار کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے مت گڑیے، یہ اپنی منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے، اور دھمکی سے مراد یہاں عذاب لانے کی دھمکی یا آخرت آنے کی دھمکی ہے۔ کہو کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں ان پر شکر گزار نہیں۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر لکھ دی، اس نے کیا کیا پیدا کرنا تھا اور پیدا کی ہوئی چیزیں کیا کیا کریں گی، وہ سب اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کر لی، اس بنا پر ان کے اندر جو تضاد پیدا ہوئے ان کی اصلاح اس کتاب نے آ کر کی۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ ہی ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، یعنی مرنے کے بعد انسان سننا چھوڑ دیتا ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو آواز اسے سنانا چاہے، لیکن انسانوں کے ساتھ ہم جیسے عام انسانوں کے ساتھ ان کا رشتہ اور تعلق کٹ جاتا ہے، اسی طرح انسان دیکھتا بھی نہیں، یعنی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اور کسی بھی قسم کی اس کی زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے۔ تو ایسے شخص کو کچھ سمجھانا، مثلا بستر مرگ پر پڑا ہوا فوت ہو تو آپ اس سے باتیں شروع کر دیں اور آپ اس کو سمجھانا شروع کر دیں، دیکھو ابھی تم تھوڑی دیر میں قبر میں جاؤ گے اور وہاں تمہارا حساب ہوگا اور تم یہ جواب دینا، یہ سب اہمکانہ باتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردہ کچھ نہیں سنتا، تو اہل مکہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے، حالانکہ اتنی فصیح عربی میں یہ قرآن آیا ہے جو دلوں کو ہلا دینے والا تھا، فرمایا ان کا حال بھی مردوں جیسا ہے اور وہ کچھ سنتے نہیں، اس طرح جو کانوں کے بہرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں سنتے، یعنی دو لوگوں کا یہاں بتایا گیا، ایک مردہ اور ایک بہرا، تو بہرے بھی کچھ نہیں سنتے، اور خصوصاً اگر منہ پھیر کے جا رہے ہوں۔ بہرا اگر سامنے سے دیکھ رہا ہو تو اسے اشاروں سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ منہ موڑ کے چلا جائے تو اس کو کچھ بھی سمجھایا نہیں جا سکتا، یعنی یہ بدترین معاملات ہیں، ان کے اندر کسی طرح کی خیر باقی نہیں، اور یہ کسی بھی طرح ان کے اندر ہلچل مچائے اور یہ حق کو سن پائے، ایسا کچھ نہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِيِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا سکتے ہو اور نہ بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، یعنی سنتے جاتے اور جھکتے جاتے یا مانتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان پر ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو اس سے کلام کرے گا، اور کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔
جیسے قوم سمود کے مطالبے پر ایک اونٹنی چٹان سے نکل آئی تھی، اور یہ حقیقی واقعہ ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے قریب جب دنیا سے خیر اٹھ جائے گی اور انسانوں میں کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فریضے کو ایک جانور کے ذریعے پورا کروائیں گے، اور زمین سے اچانک ایک جانور نکلے گا، اور یہ سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد اس کے بعد نکلے گا، یعنی وہ نشانی پہلی پوری ہو چکی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، اور ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسرے کے قریب ظاہر ہوگی، اور اس جانور کا انسانوں کے ساتھ بات کرنا کچھ مشکل نہیں۔ انسانوں کو بولنا کس نے سکھایا؟ اگر دیکھا جائے تو بظاہر جانور کو بھی زبان ہوتی ہے، حلق ہوتا ہے، سب آرگنز اسی طرح ہوتے ہیں، اس کی آواز مختلف ہوتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسے بالکل ہماری طرح بولنا بھی سکھا دے۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی مخلوق بول پڑتی ہے انسانوں کی گواہی میں یا انسانوں کے حق میں، جب اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہمیں کسی کام کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس وقت جانور کو اللہ تعالیٰ نطق یعنی بولنے کی صلاحیت دیں گے، اور وہ بول کر انسانوں کو کہے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو مان جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھیں گے۔ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت الارض کا خروج ہوگا، وہ لوگوں کی ناک پر ایک نشان لگائے گا، پھر وہ تم میں ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اسے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا، تو وہ جواب دے گا کہ میں نے یہ نشان زدہ لوگوں میں سے ایک آدمی سے خریدا ہے۔ تو اس کا نام ہے دابت الارض، یعنی زمین کا جانور، جن کا خروج اس کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کی ناک پر ایک نشان لگائے گا، سٹیمپ کرے گا یا کسی بھی طرح کا نشان زدہ کر دے گا، پھر وہ تم ہی میں رہیں گے، یعنی وہ لوگ جن کی ناک پر نشان لگے ہوں گے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا تو دوسرا پوچھے گا تو وہ کہے گا میں نے فلاں نشان والے بندے سے وہ اونٹ لیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اچھے لوگوں پر نشان لگائے گا یا برے لوگوں پر نشان لگائے گا، لیکن سمجھانے کے علاوہ اس کا ایک کام یہ بھی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسا داغ یا نشان لگ جائے اور وہ بھی ناک پر لگے تو ایک تو کہیں چھپانے کا نہیں ہوتا، اور واللہ عالم وہ کتنا بڑا ہوگا داغ، اور جو وہ لگائے گا، اور وہ خود جانور کتنا بڑا ہوگا، اس کی حیت اور کیفیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات نہیں ملتی، لیکن ایسی ساری نشانیوں کو دیکھنے کا شوق کرنے کے بجائے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا لوگ زمین پر رہیں گے اور آبادیاں رہیں گی اور پھر ختم ہو جائیں گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے کہ ہر قوم میں سے کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور کتنے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے، اور پھر ان میں سے جب ان کو باہر نکالا جائے گا تو بہت بڑی تعداد ہوگی۔ پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم نے کوئی ریسرچ کی تھی اور اس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ بات ماننے کی نہیں ہے، بلکہ تم نے بغیر غور و فکر کے، بغیر تحقیق کے، محض ضد کی بنا پر حق جھٹلا دیا، اور اس وقت وہ کیا کریں گے؟ وہ انکار شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر یہ نہیں تو تم کیا کر رہے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ یعنی ان کے کہنے کے باوجود کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ان کو مانا نہیں جائے گا، یعنی دنیا میں انکار کرتے رہے، حقیقت کے دن، قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا کہ تم نے انکار کیوں کیا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر علمی احاطہ، بغیر تحقیق کے تم نے کیوں انکار کیا۔ تو پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کو، جو بھی وہ جواب دیں گے، اس جواب کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی کوئی بات مانی بھی نہیں جائے گی اور بالآخر وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اسی میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی تحقیق کرنے کے لیے دن اور رات کی نشانیاں ہر روز ان کے سامنے ہوتی ہیں، اسی سے وہ اللہ کو پہچان جاتے، آخرت کو سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے نشانی سے سبق نہیں لیا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب کے سب خوف زدہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اسی میں آدم پیدا ہوئے اور اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری کی جائے گی۔ یعنی جتنے بھی زندہ لوگ سور کو سنیں گے، ان کی آواز سن کر وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے اور ایک طرح سے ختم ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ امن دینا چاہے گا وہ امن میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامعلوم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قبیلوں سے نکلیں گے، ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے اور ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا اور ان کے کپڑے نور کے ہوں گے۔ قیامت کے دن تمام لوگ خوفزدہ ہوں گے، لیکن وہ خوفزدہ نہ ہوں گے، یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سلسلۃ الترغیب صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے یہ۔ ویسے تو لباس نہیں ہے کسی کا بھی اس دن، تو ان کے پاس نور کا لباس ہوگا، تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جب انسان کی محبت واقعی دنیاوی کسی بھی مفاد کے بغیر صرف اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کے دل میں کوئی غم اور دکھ نہیں ہوتا۔ باقی محبتیں غم دیتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر کی ہوئی محبت غم اور دکھ نہیں دیتی، کیونکہ اس میں انسان کو کسی کی ذات سے محبت نہیں ہوتی، اس میں اصل ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اس انسان سے کچھ اچھی چیز میسر آئے، کوئی خیر آئے، کوئی محبت اس سے ملے، تو وہ خوشی اور سکون کا باعث ہوتی ہے، اور اگر انسان کو اس شخص کی طرف سے کوئی بظاہر محبت کا رویہ یا کسی ہمدردی کا رویہ نہ بھی ملے، تو بھی انسان اس سے بدگمانی نہیں کرتا اور شکوے شکایتیں نہیں کرتا، کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت ہے اور یہ بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہے، اور پھر انسان اس کی کسی کمی کوتاہی کی 70 تعویلیں کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ ہر طرح کی بدگمانیوں سے بچ کر اس محبت کا لطف پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں محبت کی وجہ اللہ تعالیٰ یا اس کا دین نہ ہو، تو پھر انسان غیر ضروری طور پر دنیاوی فائدوں کی توقعات رکھ بیٹھتا ہے، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو انسان ناراض ہو جاتا ہے اور انسان ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگتا ہے، جیسے قیامت کے دن ایسے لوگ لعن طعن کریں گے جو دنیا میں دنیاوی مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، آمین۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا، وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا یعنی نیکی کا کام کرے گا، اسے اس میں سے بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی نیک لوگوں کے لیے بہترین انعام ہوگا، اور وہ کیا، اس دن کے خوف اور ہولناکی سزاؤں تکلیفوں سے وہ امن میں ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی جب انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیفیں آئیں تو وہ ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کے اندر ایک یقین تھا، اطمینان تھا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور وہ اس پر جمے رہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کے سناؤں، یعنی قرآن کریم صرف خود ہی تلاوت کرنے کی چیز نہیں بلکہ پڑھ کے سنانے کی بھی ہے۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ ان سے کہیے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے تم جو لوگ کرتے ہو۔ کچھ بھی جو کرتے ہو وہ سب اس کی نظر میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے اور اس کے حساب میں ہے۔ سورہ قصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کے اندر پھر واقعات بیان ہوئے ہیں، قصے بیان ہوئے ہیں۔
مکی صورت ہے۔ تواسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ تواسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا اور ان کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقعہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ انسانوں کا قتل کرنا فساد ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنائیں، یعنی بنی اسرائیل کو، اور انہی کو وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ حامان فرعون کا وزیر تھا اور اس کا مددگار تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ منصوبہ بندی تھی، پلاننگ تھی، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوا، کتنی دور سے کام شروع کیا گیا۔ ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک دو دن کی پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر ایک دو دن میں نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پلاننگ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں جو کچھ فرمایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، نبی بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار بخشے اور فرعون حامان اور اس کے لشکروں کو تباہ کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کہہ کر اسی وقت سب کچھ الٹ کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سب کچھ اسباب کے ساتھ اور دور رس پلاننگ کے ساتھ کیا، کیونکہ وہ ذات بہترین مدبر بھی ہے۔ اب اس تباہی کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو، یعنی موسیٰ کو، دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ یہاں سے فرعون کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ کون اس میں کام آیا؟ ایک عورت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عورت سے یہ کام لیا اور اس کے دل میں ڈالا، وحی کی کہ اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دے۔ اس میں موسیٰ کا امتحان بھی تھا اور سخت امتحان تھا۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی خاص ہمت بندائی، اور ان کا اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے جیسا اللہ کا حکم آیا ویسے ہی نے کیا۔ سورہ قصص میں 4 خواتین کا قصہ آتا ہے۔ عورت کا کردار بہت کھل کے سامنے آتا ہے۔ مختلف مواقع پر وہ کیا رول ادا کرتی ہے، تو ہمیں بھی بحیثیت عورت اپنے اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اپنے رول کو سمجھنا چاہیے کہ یوں ہر ایک کی آزمائش اس کے رول کے مطابق ہوتی ہے۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بچوں میں ہوتی ہے، جب بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، جب بیٹی بن جاتی ہے تو والدین کی طرف سے ہوتی ہے، اور اسی طرح بہن ہو تو بھائیوں کی طرف سے بھی، بہن بھائیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ یہ تو خاندانی زندگی کے اندر کی بات ہے، لیکن کسی خاص رول کے اندر آزمائش کا آنا انسان کی اصل قدر و قیمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہے اور وہ کس طرح عمل کرتا ہے۔ واقعی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس بچے کو دریا سے اٹھا لیا اور لے کر اندر آئیں، اور فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ وہ بے اولاد تھے اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بیٹا ان کے لیے کیا کرے گا۔ انسان بیٹوں سے کتنی محبت رکھتا ہے اور ہر حال میں بیٹا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بیٹا کس وقت کیا کام کرے گا۔ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اور ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی، اس طرح کے دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اب یہ بہن کا رول آ گیا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے یا اپنے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ماں کے بعد بہن نے سپورٹ کیا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھیں۔ اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے۔
तो बस थोड़ी देर की बात थी, जितनी देर में इन्होंने छोड़ा वो बच्चा महल में पहुंचा, वो रोया धोया और इसने दूध नहीं पिया। सईदना मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किसी तरह महल में दाखिल हो गई और फिर अपनी ही वालदा का पता बताकर इनको बतौर दाइया के रख लिया गया। अब किसी को कुछ खबर नहीं, इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला जानता था या उम्मे मूसा और उनकी बेटी जानती थी। और ये राज दिल में रखना और इतना अरसा तक दिल में रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। औरतों के अंदर अमूमन राज राज नहीं रहता, लेकिन ये भी एक इम्तिहान था ताकि इनकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन न हो और जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा था। अल्लाह ने वो जो वादा किया था कि हम वापस लाएंगे, छोड़ो इसको, और वो वादा सच्चा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ जो वो मेरे मुतालिक रखता है वैसा ही होता हूँ। सही बुखारी की हदीस है। सब अपने अपने गुमान का जायज़ा लें कि आप अल्लाह ताला के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वाकई वो है, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको बख्श देगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुस्बत जवाब मिलेगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं अल्लाह मेरी तो नहीं सुनता, मेरा ये काम नहीं हो सकता, तो फिर इस तरह मायूस होने वाले लोगों के मुकद्दर में मायूसी ही होती है। तो हमेशा पुरुमीद रहें। और फिर इसी तरह ये है कि ना सिर्फ दुनिया के मामलात में बल्कि आखिरत के मामलात में भी अल्लाह ताला के वादों को सच्चा समझें कि अल्लाह ताला जन्नत देगा इंशाअल्लाह। उम्मीद पर कायम रहें, क्योंकि शैतान क्या चाहता है कि मायूस करे, फिर कहेगा कि कल को तो मिलना ही नहीं है, आज ही बुरे काम कर लो, आज दुनिया को ही जन्नत बना लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, 40 खसलतें हैं जिनमें सबसे आला व अरफा दूध देने वाली बकरी का हदिया करना है। जो शख्स इनमें से किसी भी खसलत पर सवाब की नीयत से अल्लाह के वादे को सच्चा समझते हुए अमल करेगा तो अल्लाह ताला इसकी वजह से इसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। यानी जो बकरी आपको दूध दे रही हो, आप किसी को तोहफा दे दें, यानी ऐसी चीज़ जिसका चलता फ़ायदा हो। अल्लाह का वादा है, लेकिन हमारे अंदर शैतान किसी वक्त ये बात जमने नहीं देता। मायूसी ज़्यादा रखता है कि तुम्हें तो मुश्किल ही से जन्नत मिलेगी। जब भी ऐसी बात हो तो अल्लाह का वादा है, लेकिन इस बात को आप झुठला दें कि ये शैतान का वसवसा है। इंशाअल्लाह ऐसे काम करूँगी कि अल्लाह ताला को राज़ी करूँगी और अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ मुझे जन्नत अता करेंगे। इस तरह हमने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी माँ के पास पलटा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे इंसानों से बढ़कर, सब लोगों से ज़्यादा कितना आंखों को ठंडा करने वाला भी वही है और दिलों का गम दूर करने वाला भी वही है। ये सारे इंतज़ामात भी इसी के होते हैं। और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन किसके लिए होता है ये वादे पूरे? इसके लिए जो अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए कुर्बानियाँ करते हैं। जब आप अपना सब कुछ अल्लाह ताला को दे डालते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपको वो दे देता है जो आप चाहते हैं। आपकी छोटी-छोटी ज़रूरत भी पूरी करता है, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं मानते। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जवानी को पहुंच गए और इनकी नशनुमा मुकम्मल हो गई तो हमने इन्हें हुक्म और इल्म अता किया। हम नेक लोगों को ऐसी ही जजा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी हुक्म और इल्म अता हो तो इसके लिए क्या बनना होगा? नेक बनना होगा। अब अगला मरहला आता है तदबीर पूरी होने का। सफ़र लंबा है, हम चाहते हैं कि जल्दी फैसले हो जाएं अल्लाह ताला के, लेकिन अल्लाह ताला अभी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को एक और इम्तिहान में डालते हैं। एक रोज़ वो शहर में ऐसे वक्त में दाखिल हुआ जबकि अहले शहर गफलत में थे। वहाँ उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं। एक इसकी अपनी कौम का यानी बनी इसराइली था और दूसरा इसकी दुश्मन कौम से यानी फिरौनी था। इसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के खिलाफ इसे मदद के लिए पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे एक घूंसा मारा और इसका काम तमाम कर दिया। ये हरकत सरजद होते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शैतान की कार फरमानी है, यानी मेरी कोई नीयत नहीं थी कत्ल की। वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराह कुन है। काला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहू इन्नहु हुवल गफ़ूर रहीम। फिर वो कहने लगा, ए मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला, तू मेरी बख्शिश फरमा। तो अल्लाह ताला ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी, बेशक वो गफ़ूर रहीम है। बंदा जब ये कौल कहता है इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली तो अल्लाह मुस्कुराते हैं। अली बिन रबी कहते हैं कि मैं अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ हाजिर था। सवार होने के लिए आपके सामने सवारी लाई गई। आपने जब अपने पाँव रकाब में रख डाला तो बिस्मिल्लाह कहा, फिर जब ठीक तरह से इस पर बैठ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा।
फिर कहा सुबहान अल्लाजी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इसको हमारे ताबे किया और हम अस खुद इसको अपने ताबे ना बना सकते थे, और बिलाशुबा हम अपने रब ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। फिर 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर 3 बार अल्लाहु अकबर कहा, फिर कहा सुबहानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ाग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। ए अल्लाह तू पाक है, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, तू मुझे माफ़ फरमा दे, बिलाशुबा तेरे सिवा कोई और नहीं जो गुनाहों को बख्श दे। फिर आप हंसे। आपसे कहा गया अमीरुल मोमिनीन आप किस बात पर हंसे? फरमाया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि आपने ऐसे ही किया था जैसे कि मैंने किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे भी थे, तो मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था, ए अल्लाह के रसूल आप किस बात पर हंसे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा तेरे रब को अपने बंदे पर ताज्जुब आता है जब वो कहता है इग़फ़िरली ज़ुनूबी, के बंदा जानता है कि मेरे सिवा गुनाहों को कोई बख्श नहीं सकता। एक और हदीस में आता है, ये सुनन नबी दाऊद की हदीस थी। एक और हदीस में आता है सिलसिलतुल सहीहा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा अल्लाह अपने बंदे पर ताज्जुब करता है जब वो कहता है ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कद ज़लमतु नफ्सी फ़ाग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। नहीं कोई माबूद बरहक मगर वही, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया तो मेरा गुनाह बख्श दे, बेशक तू ही गुनाहों को बख्शने वाला है। बंदे के ये कलिमात सुनकर अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने पहचान लिया कि इसका एक रब है जो इसे बख्शिश भी देता है और सजा भी दे सकता है। तो हमें कसरत से अपने गुनाहों को माफ़ कराना है, कसरत से दुआएं करते रहना है कि अल्लाह ताला तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, इन्नहु हुवल गफूर रहीम। कौला रब्बी बिमा अनअमता अलैया फलन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने अहद किया, ए मेरे रब ये एहसान जो तूने मुझ पर किया है इसके बाद अब मैं कभी मुजरिमों का मददगार न बनूंगा, मैं ये काम अब कभी नहीं करूंगा। ये होती है तौबा, ये होती है इस्तग़फ़ार के पीछे गुनाह पर या पिछली जो भी भूल चूक हो इस पर इंसान माफ़ी चाहे और आइंदा न करने का अहद करे। दूसरे रोज़ वो सुबह सवेरे डरता हर तरफ से खतरा भांपता हुआ शहर में जा रहा था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम, कि यकायक देखता है कि वही शख्स जिसने कल इसे मदद के लिए पुकारा था आज फिर उसे पुकार रहा है, यानी बनी इसराइली उनके अपनी कौम का बंदा, उसे झगड़ने की आदत थी। कल भी उसने झगड़ा करके मूसा अलैहिस्सलाम से गलती करवा ली और आज फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम को किसी के साथ लड़ते हुए बुला रहा था मदद के लिए। सईदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तू तो बड़ा ही बहका हुआ आदमी है, यानी तुम्हारा तो यही काम है, रोज लड़ते हो किसी ना किसी से। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करें तो वो आदमी पुकार उठा, यानी ए मूसा क्या आज तू मुझे इस तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर चुका है, तो तू इस मुल्क में जब्बार बनकर रहना चाहता है, इसलाह नहीं करना चाहता, कत्ल व गारत फसाद है। इसके बाद एक आदमी शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला मूसा अलैहिस्सलाम सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहाँ से निकल जा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूँ। ये खबर सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम डरते और सहमते निकल खड़े हुए और इसने दुआ की, रब्बी काला रब्बी नज्जीनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए मेरे रब मुझे ज़ालिमों से निजात दे। अब आप देखिए पैगंबर का अल्लाह ताला से कैसा ताल्लुक है कि हर मौके पर अपने रब से बातें करते हैं। तो जो रब से मोहब्बत करते हैं वो हर मौके पे अपने रब से शेयरिंग करते हैं। दुनिया में क्या होता है जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो हर छोटी बड़ी बात उसी से शेयर करता है, माजी की, हाल की, मुस्तकबिल की, दुनिया की, आखिरत की, दुनिया जहान की। लेकिन दूसरों के पास वक्त कब होता है हमारे लिए कि वो हमारी इतनी बातें सुन सके? तो इसलिए जिस शख्स के दिल में बंदों से ज़्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है तो फिर वो हर छोटे बड़े वाक़यात में फ़ौरन अल्लाह ताला से हम कलाम हो जाता है और दुआएं मांगने लगता है। वहाँ इन्होंने इस वक्त ये नहीं किया कि अच्छा तुम लोग बताओ अब मैं क्या करूँ, ठीक है इंसानों से इंसान बाद में मशवरा करता है। पहली चीज़ जो दुआ की, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, अल्लाह सब कुछ तेरे सुपर्द है और तू ही बचाने वाला है। मिस्र से निकलकर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन का रुख किया तो इसने कहा उम्मीद है कि मेरे रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा, यानी जिससे मैं बाखिरत अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। रवायात से पता चलता है कि 8 दिन और रात मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे तब जाके मिस्र से मदियन पहुंचे, और उनके पाँव का जो जूते का जो तलवा था वो फट चुका था और उनके पाँव जख्मी हो चुके थे। बहरहाल जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और इनसे अलग अलग एक तरफ वो औरतें अपने दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं।
یعنی وہ بھیڑ میں کے بیچ میں گھس کر جانوروں کو پانی نہیں پلانا چاہتی، تو وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہی ہیں کہ یہ رش ختم ہو تو ہم بھی اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جائیں۔ قالا ما خطبکما، موسیٰ جا کے پوچھتے ہیں تم دونوں کا کیا معاملہ ہے۔ یہ ایک نیک انسان کی نیکی کا مظہر ہے کہ وہ کسی پریشان حال کو دیکھے اور اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ان کی پریشانی کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لیں، یعنی ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی، یہ حیا ہے، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں اس لیے وہ نہیں آ سکتے اور ہم ان کی جگہ پر کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت عورت گھر کے باہر کے کام بھی کر سکتی ہے، نکل سکتی ہے کاموں کے لیے، لیکن حیا کے تقاضے پامال کر کے نہیں، مردوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں، اپنے حیا اور وقار اور لباس ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام سے کام رکھے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پر جا کر بیٹھا اور بولا ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو لڑکیوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اپنے رب سے مانگا۔ غور کیجئے یہاں پانی کسی کا پلایا، اجرت نہیں مانگی کہ اچھا اب تم مجھے ادا کرو، انہیں پانی پلا کے ان کی مدد مشکل دور کر کے انہیں بھیج دیا اور خود آ کر درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرنے لگے۔ جب انسان اس طرح تنہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، ایک ایسے شہر میں جس میں انسان کسی کو بھی نہیں جانتا، اس وقت جب انسان اللہ کو پکارتا ہے اس پکار کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اللہ جو بھی خیر تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، میں محتاجی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی پسند آتی ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کیسے دعا سنتا ہے، ان کے سارے مسائل آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہوا؟ ہم بھی یہ دعا بہت دفعہ پڑھتے ہیں، وظیفہ بنا کے 100 دفعہ پڑھتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ جھٹ پٹ اس لیے حل ہو گیا کیونکہ انہوں نے آتے ہی پہلے کسی اور کا مسئلہ حل کیا، بغیر کسی لالچ کے انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کی تھی۔ تو دوسروں کی مدد کرنا اجر کا باعث ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جب تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ تو اسے وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے، پریشانیاں دکھ درد دور ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب کوئی پریشانی آئے فوراً دیکھیں آس پاس دائیں بائیں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کسی کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں، اور یہ اس وقت نہیں کہ جب کوئی بلائے کہ پلیز ادھر آؤ کے میری مدد کرو، اس وقت بھی ہمارے کان میں جوں نہیں ریکتی، کوئی شیخ چلا رہا ہو بغیر کسی کے کہے اور چیخ چلا رہا ہو اور ہم اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ یہ جذبہ رکھتے تھے خیر خواہی کا، اور وہ سب کی مدد کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی فوراً مدد دی۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی کیونکہ حیا ایمان کا حصہ اور انبیاء سب سے زیادہ با حیا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین قواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ بہرحال وہ عورت کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیں۔ انہوں نے مانگا کچھ بھی نہیں، لیکن وہ بھی کتنے نیک لوگ تھے کہ انہوں نے بھی مفت کام لینا پسند نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو، یعنی پروٹیکشن دی ان کو۔ اب آپ دیکھیے مدد کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تسلی ایک اجنبی شخص کو، مسافر کو، ایک پریشان حال انسان کو، اور سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کھانے پینے کی، اچھی بات کی، اچھے قول کی، ہمدردی کی، اور وہ اس کی ہمدردی کرتے ہیں۔ نجوت من القوم الظالمین، نجات پا گیا تو ظالم قوم سے، بالکل بے فکر ہو کر رہو، یہاں کوئی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، یعنی کام بھی کر سکتا اور صحت مند بھی ہو۔
اس کے باپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، کیونکہ ویسے تو گھر میں نوجوان لڑکا نہیں رکھا جا سکتا، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی، میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، اور ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر میرے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی پھر اس سے زیادہ نہ روکا جائے، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ نکاح ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک کا کردار کیا نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایسے مرد ہیں جن کے اندر مردانگی ہے، اور وہ مردانگی کہاں نظر آتی ہے؟ ایک تو عورت کو تحفظ دینے میں، دوسرے باحیا ہونے میں، یہ نہیں کہ پانی پلا کے پیچھے ہی چل پڑے۔ آج تو اگر کوئی مرد کسی عورت کا کوئی کام کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے غیر معمولی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، آ کے اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جاب ملنے لگتی ہے۔ جاب کی بہترین شرط یہ ہے کہ نکاح ہو جائے، اسے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ نکاح کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کسی ایسے فتنے میں پڑے جہاں ایمان سنبھالنا اور حیا قائم رکھنا مشکل ہے، اور پھر اس کے بعد جو نکاح کی شرائط ہیں وہ ایک بھلے مانس شریف انسان کتنا پورے کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی ایک کام نہیں کرتے۔ اس لیے مرد کی غیرت اور مردانگی اس میں ہے کہ وہ واقعی اپنے کردار کو سمجھے اور اسے نبھائے، جو اللہ تعالیٰ نے باحثیت مرد اس کے اوپر عائد کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے قوام بنایا تو پھر وہ ذمہ داریاں بھی اٹھائے، وہ عورت پر سب کچھ نہ ڈال دے بلکہ اسے تحفظ دے۔ پھر کیا ہوا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، 8 کے بجائے 10 سال پورے کیے۔ 10 سال بعد اب وہ اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی تو وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا، تو اسے دور کی جانب ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے دانے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا، اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ علیہ السلام پلٹ آ، خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے، یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پہ بھیج دیں تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ سبحان اللہ! اللہ کس طرح اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے، کیسے ان کا رعب دوسروں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی، خالص اس کے لیے عمل کرنے والے انسان ہونا چاہیے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنی ہی نہیں تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو الہ نہیں جانتا، حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی اور گھمنڈ کیا، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز بڑی کباہت میں مبتلا ہوں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے
जो मेरे तरीके के अलावा दूसरे तरीके इख्तियार करेंगे। तुम इनमें अच्छी और बुरी चीज़ें देखोगे। मैंने कहा, क्या इस खैर के बाद फिर शर का कोई ज़माना आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले लोग होंगे। जो शख्स इनकी बात मानेगा वो इसे जहन्नुम में फेंक देंगे। मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इनके औसाफ बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग हमारी ही कौम से होंगे और हमारी ही ज़ुबान बोलेंगे। मैंने कहा, अगर मुझे इनका ये ज़माना मिले तो आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की जमात और इनके इमाम को लाजिम पकड़ना। मैंने कहा, अगर इनकी जमात ना हो और कोई इमाम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इन सब फ़िरक़ों से अलग रहना, अगरचे तुझे किसी दरख्त की जड़ चुबानी पड़े, हत्ता कि तुझे इसी हाल में मौत आ जाए। यानी इस गुमराह कुन लीडर के पीछे ना लगना और ना क़यामत के दिन भी इसी के साथ होना। जैसे कौम फ़िरौन है जो अपने लीडर के साथ गई, तो किसी भी गुमराह कुन लीडर के पीछे नहीं चलना। मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, सिलसिलतुल सहीह की रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ऐसे उमरा भी होंगे कि इनकी हैबत की वजह से इनकी बात को रद्द नहीं किया जाएगा। वो आग में बज़ोर घुसेंगे और एक दूसरे के नक्शे कदम पर चलेंगे। तो इससे पता चलता है कि किसी की भी पैरवी करने से पहले खूब अच्छी तरह जांच लें कि ऐसे शख्स का अपना अखलाक, दीन और ईमान क्या है और इसकी दावत क्या है। क्या वो खालिसतन कुरान और सुन्नत की दावत दे रहा है, या इधर उधर अपने मन गढ़ंत ख्यालात और बहुत से फ़लसफ़े भी इसमें इसने दाखिल कर रखे हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात दुनियावी बातें बहुत खूबसूरत और खुशनुमा लगती हैं, लेकिन इनसे दीन में बिदात का अंदेशा होता है। तो दीन को इसी तरह समझें जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने समझाया। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बादि मा अहलकनल कुरूनल ऊला बसाइरा लिन्नासी व हुदम व रहमतल लअल्लहुम यतज़क्करून। पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की, लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हदायत और रहमत बनाकर, शायद कि लोग इससे सबक हासिल करें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस वक्त मगरबी गोशे में मौजूद ना थे जब हमने मूसा को ये फरमान शरीयत अता किया, और ना तुम शाहिदीन में से थे, बल्कि इसके बाद तुम्हारे ज़माने तक हम बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं और इन पर बहुत ज़माना गुजर चुका है। तुम अहले मदियन के दरमियान भी मौजूद ना थे कि इनको हमारी आयात सुना रहे होते, मगर इस वक्त की ये खबरें भेजने वाले हम हैं, यानी इस वक्त की ये खबरें हम ही आपको सुना रहे हैं। और तुम तूर के दामन में भी इस वक्त मौजूद ना थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा पुकारा था, मगर ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुम्हें ये मालूमात दी जा रही हैं, ताकि तुम इन लोगों को मुतनब्बे कर दो जिनके पास तुमसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया, शायद कि वो होश में आए। और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके अपने किए करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत जब इन पर आए तो वो कहें कि ए परवरदिगार, तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयत की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा बंदों को इनकी ज़रूरत के मुताबिक हदायत और रहनुमाई फराहम की है। ख़ास बात जो इस पिछले पैराग्राफ में की गई वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है कि आपने ये सारी बातें खुद नहीं देखी, आप वहाँ नहीं थे और किसी किताब से भी नहीं पढ़ी, क्योंकि आप पढ़ना नहीं जानते थे, और किसी ने आपको ये सुनाई भी नहीं, क्योंकि मक्का में इस तरह की बातें करने का रिवाज ही नहीं था। तो ये सब कुछ हमने आपको वही के ज़रिए अता किया, इसलिए किसी को भी इसके मानने में शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला का भेजा हुआ है। मगर जब हमारे यहाँ से हक इनके पास आ गया तो वो कहने लगे, क्यों ना दिया गया इसको वही कुछ जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। क्या ये लोग इसका इनकार कर चुके हैं जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था? इन्होंने कहा, दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, और कहा कि हम किसी को नहीं मानते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, अच्छा लाओ तो अल्लाह की तरफ से कोई किताब जो इन दोनों से ज़्यादा हदायत बख्शने वाली हो, अगर तुम सच्चे हो, मैं इसी की पैरवी का इख्तियार करूँगा। अब अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा पूरा नहीं करते तो समझ लो कि ये दरअसल अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार हैं, और इस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हरगिज़ हिदायत नहीं बख्शता, और नसीहत की बात पै दर पै हम इन्हें पहुँचा चुके हैं ताकि वो गफलत से बेदार हों। यानी अहले मक्का को हक के नसीहत अदा कर दिया गया। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और जब ये इनको सुनाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, ये वाकई हक है हमारे रब की तरफ से, हम पहले ही मुस्लिम हैं। उलाइका यूतूना अजरहुम मर्रतैन, ये वो लोग हैं जिन्हें इनका अजर 2 बार दिया जाएगा। यानी जो अहले किताब में से हों और फिर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आए, इनका अजर दुगना होगा। बवजह इस साबित कदमी के जो उन्होंने दिखाई, वो बुराई को भलाई से दफा करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं।